السلام علیکم. تلخ شیری کے ساتھ مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے. ناظرین پاکستان میں پیپلز پارٹی کی سیاست پہ ایک نگاہ ڈالیں گے. اور پیپلز پارٹی نے پاکستان کے سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قدم رکھا. ذوالفقار علی بھٹو ایک مایہ ناز سیاستدان تھے اور اس وقت کے وزارت امور خارجہ کے جو تھے امور پر گہری نگاہ رکھتے تھے. قانون کے طالب علم تھے اور پاکستان میں انہوں نے ایک نام کمایا. پاکستان میں آج جو سیاست پہ لوگ بات کرتے ہیں بھٹو صاحب کی مرہون منت ہے. انہوں نے عوام کے دل میں جگہ کی, عوام میں سیاست کو روشناس کرایا, عوام کو یہ بتایا کہ ملک کا وزیر اعظم کون ہے, ملک کا صدر کون ہے. عوام کو ایک نئی زندگی کا عوام میں تبدیلی آئی. ان کی لائف میں رہنے کی جو عوام جس طرح زندگی گزار رہی تھی پسماندہ حالت میں, تو یہ پاکستان میں ان کے دور میں بڑی تبدیلی آئی. پاکستان میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے بھی کیے. پاکستان کی آئین سب سے بڑا 73 کا آئین بھٹو صاحب نے دیا, متفقہ آئین جس پہ تمام حزب اختلاف سب کو بٹھایا, ٹیبل پہ سائن کرائی. اس میں تمام دینی حلقے بھی شامل تھے اور سب سے بڑی بات اس میں قادیانیوں کو بھی کافر قرار دیا جو کہ پاکستان کے مسلمانوں کا یہاں مطالبہ تھا. تو اس حوالے سے پاکستان میں سمجھتا ہوں بڑے ان کے کارنامے. کراچی کے حوالے سے دیکھ لیں, سندھ میں انہوں نے ایک پاکستان اسٹیل کی بنیاد رکھی. پاکستان اسٹیل مل ایک بہت بڑا پاکستان میں پروجیکٹ تھا جو رشیا کے تعاون سے اس وقت انہوں نے لگایا. تو پاکستان میں شپ یارڈ بڑے بڑے ان کے دور میں بلا امتیاز اس میں نوکریاں ملی. پی آئی اے کو انہوں نے اپڈیٹ کیا, پی آئی اے کو چلایا بڑا اچھا. تو اس طرح کے بڑے بڑے کارنامے ان کے دور میں انجام دی. ان کو بھی سیاستدانوں کو نے یعنی کہ جو ان کے مخالف ہوگا سیاست کا قومی اتحاد کا ایک 9 ستاروں کا ایک ٹولہ بنا, اس نے ان کے خلاف کارروائی کر دی. اس کے بعد ان کو اس حد تک ان کے خلاف کارروائی کر دی اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر لیا. اسٹیبلشمنٹ کو باور کرایا کہ یہ ہیں ملک دشمن ہیں, یہ اس طرح کی باتیں کری ان کے خلاف جو عوام کے دل پہ حکمرانی کرتا تھا جو ایک سیاست تھا. اس کو بالآخر پھانسی کے پھندے پہ پہنچا دیا. پھر پھانسی کے پھندے پہ پہنچا دیا, پھر جس طرح ان کی لاش گئی گاؤں اور جس طرح وہ ہوا یہ تاریخ میں رقم ہو گئی ہے. اب پاکستان کے چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے نسیم حسن شاہ جو گروپ میں تھے ان تمام نے یہ لکھ دیا کہ ایک عدالتی قتل تھا. تو اس طرح سے پیپلز پارٹی کی ایک بنیاد رکھی جس آدمی کا عدالتی قتل ہو گیا اس کا جس نے بنیاد رکھی. اس کے بعد پیپلز پارٹی میں ان کی بیٹی آئی میدان میں. بیٹی کو جس مصائب کا سامنا کرنا پڑا, جس طرح انہوں نے جدوجہد کی اسی اسٹیبلشمنٹ کے دور میں, اسی سیاستدانوں کے جو سیاستدان ان کے اور ان کی پارٹی کے قداور رہنما جو دوسری پارٹیوں میں جا چکے تھے ان کی مخالفت مول لی. اسی طرح پاکستان میں اسلامی جو کاز کے لیے جو تنظیمیں کہ عورت کی حکمرانی نہیں, اسی میں سے وہ نکل کے آئیں, اقتدار میں انہوں نے لیا اور مسلمان اور ایشیا کی پہلی اسلامی خاتون وزیر اعظم بنی. اور پاکستان میں بے نظیر نے بھی اپنا اچھا کام کیا. بے نظیر کو گرانے کے لیے آصف زرداری کا کارڈ سنبھالا. آصف زرداری پہ کرپشن مسٹر 10% کے الزامات لگتے رہے, ان پہ بے شمار مقدمات قائم ہوئے, ان کو پابند سلاسل کیا گیا اور اس طرح وہ مقدمات میں بری بھی ہوتے رہے اور عدالتوں سے بری. آج تک ان پہ کوئی مقدمہ کوئی ایسا ثابت نہیں ہو سکا کہ یہ واقعی چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں جو یہ کہا جاتا ہے. تو یہ ہم تو کہتے ہیں عدالت میں جو فیصلہ دے جس کو اس کو آپ گولیوں سے اڑا دو, چور ہو کرپشن میں جو بھی ہو. باقی ایسے گھر بیٹھے ہم ایک دوسرے کو چور کہتے رہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو اس طرح پیپلز پارٹی کا دور چلا. پیپلز پارٹی نے ابھی جو حکمرانی کی, اب جو پیپلز پارٹی کا دور آیا, پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم مختلف بنے. تو پیپلز پارٹی نے اپنا اقتدار میں صدر پاکستان آصف علی زرداری بن گئے اور پیپلز پارٹی نے اقتدار بھی سنبھالا. اب اس کے بعد نواز شریف صاحب آ گئے. نواز شریف صاحب اب دوبارہ آنے کے لیے پرتول رہے ہیں لازمی. اب پیپلز پارٹی کی حکومت جو جماعت تھی اس کو محدود کر دیا سندھ تک وہ محدود ہو گئے. مگر سندھ میں انہوں نے اتنی اپنی جڑیں وہ کی تھی کہ عمران خان نے سندھ کے تواتر کے ساتھ دورے بھی کیے, یہ کیے, مگر ان کو کوئی جگہ نہیں مل سکی اپنی سیاست کرنے کے لیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کچھ بھی کہیں, پیپلز پارٹی نے کچھ لوگ اتنے اداروں میں لوگ اپنے داخل کیے ہوئے ہیں اور اتنے لوگوں کو ملازمتیں دی. ملازمت تو وہ دیتی ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں. پیپلز پارٹی کے دور میں جو پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑا وہ کراچی شہر سے نہیں پڑا. کراچی شہر میں ان کا مینڈیٹ جو تھا ایم کیو کے پاس چلا گیا تھا. اس سے پہلے جماعت اسلامی اور جے یو پی کے پاس ہوتا تھا, نورانی صاحب کے پاس. تو لازمی اب ایم کیو کے پاس, ایم کیو کے بعد جب ایم کیو کمزور پڑی, اپنی
جو حالات کے باعث جو ان کے ساتھ نامساعد حالات پیش آئے، یہ بھی جو ایک الگ کہانی ہے۔ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے یہاں اس میں خلا کو پر کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ کسی حد تک میئر شپ پہ آ گئے ہیں، ان کے میئر وہاب صاحب وہ اپنا میئر بن چکے ہیں اس وقت، اور اس پیپلز پارٹی نے کراچی میں بسیں بھی چلائیں، پیپلز پارٹی نے برج بھی بنائے، فلائی اوور بنائے۔ تو اس طریقے سے پیپلز پارٹی کچھ کسی حد تک تو کام کرنا شروع کر رہی ہے اپنی کرپشن کے باوجود، جو اس پہ الزام بھی لگتا ہے، اس الزام میں کسی حد تک صداقت بھی ہے۔ مگر بہرحال پیپلز پارٹی نے اپنا سندھ میں کام کیا ہے۔ سندھ میں ابھی گیا تھا تو اس میں اتنے روڈ بنا دیے ہیں، اور بڑے بڑے روڈ بنے ہیں، 7 سے یہاں دادو تک، انڈس ہائی وے، پھر نیشنل ہائی وے، پھر جگہ جگہ آپ کو پیٹرول پمپ میں سولر انرجی کے، پھر اسی طرح گمبٹ میں زرداری صاحب نے وہاں بڑے ایسے اسپتال بنائے جو دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، جگر کی پیونکاری کے، اس طرح کے پیپلز پارٹی کے کام بہت ہو گئے۔ اب اگر پیپلز پارٹی اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے پورے پاکستان میں، تو اس کو یہ کام پورے پاکستان میں کرنے، اور اپنی کرپشن پہ بھی نگاہ ڈالے، اور اپنے لوگوں کو پہ کڑی نگرانی کریں زرداری صاحب۔ اب زرداری صاحب اگر نگرانی کریں گے، وہ پہچان بھی جائیں گے کہ کس طرح یہ نوٹ کماتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ ایکشن لینا چاہیں تو اس ایک اپنی جو ان پہ تنقید کی جاتی ہے کرپشن کے حوالے، ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں، مگر بہرحال ان پہ تنقید کی جاتی ہے تو اس پہ یہ اس کا ازالہ بھی کریں۔ اور کراچی کے عوام کا دل جیتنا اگر چاہتے ہیں تو اس سے سنہری موقع کوئی نہیں ملے گا پیپلز پارٹی کو۔ ان کا میئر بن چکا ہے کراچی میں، وہ کام کر کے دکھائیں کہ لوگ بولیں بھائی پیپلز پارٹی نے دور میں کہا۔ اب لازمی یہ جو بسیں چلی ہیں اس پہ بھی لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن بسیں، اس طرح روڈ بنے ہیں تو اس پہ لوگ ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مگر بہرحال یہ اس شہر میں انہوں نے کام کیا، پیپلز پارٹی نے روڈ گاڑیاں چلائی جس میں ان کو ووٹ نہیں ملتا۔ یہاں مہاجر عوام پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتی، کیونکہ پیپلز پارٹی سے جے یو پی نے پہلے نفرت پھیلائی شہری حلقوں میں، پھر اس کے بعد ایم کیو نے بھی لازمی پیپلز پارٹی کے خلاف ہی کام کیا۔ تو پیپلز پارٹی نے اب کام کر کے دکھانا ہے، پیپلز پارٹی کے پاس موقع ہے، سنہری موقع، اور یہ جو میئر ہیں ان کو کام کرنا چاہیے۔ یہاں یہ میئر جو ہیں پیپلز پارٹی کی، وہ ایک دیرینہ کارکن تھی اور بڑی رہنما تھی، فوزی عواب ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو اپنی ماں کا نام بھی اور پارٹی کا نام بھی روشن کرنا چاہیے، بلکہ ماں باپ کا، ان کے والد بھی سینئر جرنلسٹ بھی تھے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب شہر میں جگہ ملی ہے، یہ کام کرے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرپشن کے الزام بھی لگ رہے ہیں۔ اب مراد علی شاہ نے کافی کام بھی کیے، مگر ان پہ کرپشن کے الزام بھی لگتے رہے، ان پہ ابھی نیب میں بھی ان کے کیسز چل رہے۔ لازمی وہ اس حوالے سے نکل جائیں گے، یا عدالت میں یا نیب میں جہاں بھی ان کے مقدمات چل رہے ہیں، اگر کوئی ثابت ہو جاتا تو اب سراج درانی ہے، وہ اسپیکر بھی ہیں، مگر ان پہ ابھی ثابت نہیں ہوا۔ بہرحال وہ اندر بھی جیل میں بھی رہے، ان کو عدالت نے جیل بھیج دیا تھا، پھر ضمانت پہ رہا بھی ہو گئے، اسپیکر کی شپ بھی انجام دیتے۔ مگر اپنی پیپلز پارٹی کی ایک خاص وتیرہ رہا یہ جیل میں، جو پہلے کہتے ہیں نا جیل یا ریل، تو یہ جیل میں بھی جاتے رہے، ریل میں بھی بیٹھتے رہے۔ تو یہ لوگ اپنے جیلوں میں جاتے آتے رہے، یہ سیاست کو اپنی ان کی سیاست جیل سے عبارت ہے ان کی سیاست۔ تو یہ سیاست داں وہ کامیابی نہیں ہے جو جیل میں جائے۔ 11 سال وہ رہے زرداری صاحب، سرخرو ہو کر نکلا۔ مجھے آج تک یاد ہے جب بے نظیری کی حکومت آئی، زرداری صاحب کو جیل سے نکال کے پانی اور بجلی کا وزیر بنایا تھا، غلام اسحاق خان نے حلف لیا تھا۔ تو یہ ہے سیاست ان کی پیپلز پارٹی ہے۔ سیاست پاکستان میں کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، وہ بڑا سمجھنا پڑتا ہے کہ ہم کیسے سیاست کریں۔ نواز شریف نے جب بھی آنکھ دکھائی تو نواز شریف کو کہاں پہنچے، جب بھی اس نے ایک آپ بلنڈر کرتے ہیں، آپ راجہ بازار سے لا کے چیف آف دی آرمی اسٹاف بنا رہے ہیں، تو لازمی اس پہ تو وہ لوگ آرمی رہے، انہوں نے ان کو پہنچا دیا مرکز پہ۔ اسی طرح پرویز مشرف اقتدار میں آ گئے۔ اب پرویز مشرف کا ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں سنہری دور تھا۔ پرویز مشرف نے بے نظیر کو منع بھی کیا تھا پیپلز پارٹی کی یہاں نہ آئے، وہ پاکستان میں آ گئے، وہ سونے کے چمچہ لے کے پیدا ہوئی تھی، مگر وہ عوام کے دل میں جینا چاہتی تھی۔ جب وہ پاکستان سے یہاں 18 اکتوبر کا ابھی کل سالگرہ یاد منائی اس کی، تو یہاں دھماکہ ہوا تھا کار ساتھ میں، تو بے نظیر اپنے بچوں سے ملنے دبئی چلی گئی۔ تو عوام میں یہاں سیاستدانوں اور عوام نے پروپیگنڈا شروع کیا، جو مخالف ہوتے ہیں کہ بھاگ گئی۔ اس کے بعد بے نظیر پھر واپس آ گئی، جبکہ پرویز مشرف کی جو اس وقت کی جو انتظامیہ تھی، انہوں نے ان کو باور کرایا تھا، روکا تھا کہ آپ نہ آئے۔ وہ ان کو ان کے فائدے میں روک رہے تھے یا ان کے بہترین مفاد میں روک رہے تھے، مگر وہ یہاں پاکستان میں آ گئیں۔ ان کو یہاں یہ کہا گیا کہ جناب آپ کی سیاست کو فیل کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، تو وہ پاکستان میں آئیں۔ پاکستان میں آئیں، پھر جو کچھ ہوا
وہ بھی تاریخ رقم ہو گئی. اب دسمبر میں ان کی بھی یاد منائی جائے گی جب ان کی شہادت کی تاریخ آئے گی. تو اس طرح پیپلز پارٹی کی شہادتوں سے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک ان کی سیاست ہے. پیپلز پارٹی اس لیے پنپتی بھی رہی, خون دیتی رہی, اپنے جب ان کے سینچتی رہی اپنے درخت کو, اس میں خون کا وہ لگاتی رہی. اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی نبرد آزما ہوئی اور پاکستان میں مخالف سیاستدانوں سے بھی نبرد آزما ہوئی. تو پیپلز پارٹی کا یہ بہرحال سندھ تک اس کو محدود کر دیا گیا ہے. اب پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ پنجاب میں بھی سروائیو کریں. پیپلز پارٹی اب اس کوشش میں لگی ہے کہ کسی طریقے سے, اسی پہ ہی ان کے اختلافات بھی ہوئے ہیں نواز لیگ سے, اور پیپلز پارٹی یہ کوشش میں لگی ہے کہ ہمیں آنے والے الیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آنے والے الیکشن میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں جو پی ٹی آئی کی شہر میں قیادت موجود ہوگی, جو اوپن الیکشن میں حصہ لے گی, اگر عمران خان کو کسی طریقے سے قانونی گرفت میں ڈال دیا تو پیچھے رکھ کے جو پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی اور کوئی اور قیادت یہاں رہی, تو آنے والے الیکشن میں یہ بھی ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. یہ بھی پنجاب کی سطح پہ, کیونکہ پنجاب میں دشمن ہے پی ٹی آئی نون لیگ کی زیادہ بنسبت پیپلز پارٹی کے. تو اس حوالے سے بھی یہ بھی قیاس آ رہے ہیں, جو سینئر صحافی ہے وہ کر رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں آپ کو بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی سیاست میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.